أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری عزیز اور محترم سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں معاشرتی احکامات کی بے پناہ اہمیت ہے کیونکہ یہ صرف فرد کی اخلاقی ترقی کا ہی ذریعہ نہیں بنتے بلکہ پورے سماج کی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن کریم بار بار انسانوں کو اچھا رویہ اختیار کرنے، انصاف اور احسان کا حکم دینے اور ظلم، دھوکے، جھوٹ اور بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو صرف عبادات ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر شخص کی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے پر زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام صرف انفرادی اصلاح نہیں چاہتا بلکہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کی ہدایت کرتا ہے جہاں اخوت ہو، ہمدردی ہو، دیانت ہو، عدل اور انصاف بنیادی اقدار ہوں۔ اگر معاشرتی احکامات پر عمل کیا جائے تو ایک پرامن اور خوشحال سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے جہاں ہر فرد کو اس کے حقوق ملتے ہوں اور کوئی بھی انسان ظلم و ناانصافی کا شکار نہ ہوتا ہو۔ عزیز سامعین کرام، دو معاشرتی احکامات کو آپ پچھلے 2 دنوں میں سماعت فرما چکے ہیں، وہ ہے غیبت اور تجسس۔ آج ہم قرآن مجید کی جس معاشرتی حکم کو دیکھیں گے وہ ہے مذاق۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت و احترام کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسے عقل و شعور کی نعمت عطا کی ہے، ساتھ ہی انسان کو ایک سماجی جانور بھی بنایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اکیلے تنہا نہیں رہ سکتے بلکہ لوگوں کے ساتھ ان کے بیچ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے خود کووڈ کی مثال موجود ہے کہ کیسے ہم اس انتظار میں تھے کہ کس طرح ہم ان بندشوں سے آزاد ہو جائیں، معاشرے میں ہنسی خوشی رہیں بغیر کسی ڈر کے۔ یہ جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ایک مہذب اور خوش اخلاقی معاشرہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں بسنے والے افراد ایک دوسرے کے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات لوگ مذاق کے نام پر دوسروں کی تحقیر کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے اور انہیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جسے مذاق اڑانا کہا جاتا ہے۔ اسلام میں کسی کی عزت کو مجروح کرنا یا اس کا تمسخر اڑانا، اس میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حکم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ آخر یہ مذاق ہے کیا، مذاق اڑانا کسے کہتے ہیں۔ مذاق اڑانے سے مراد کسی کی تحقیر، تضحیک یا ان کا تمسخر کرنا ہے، یعنی کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کو حقیر سمجھ کر اس کی کسی جسمانی، ذہنی، سماجی یا معاشی کمی کا مذاق بنانا۔ یہ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو مذاق اڑانے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو حقیر جان کر ان کے حقیقی یا فرضی عیب، یعنی ان کے اندر موجود ہوں یا پھر ایسے ہی من گھڑت عیبوں کو بنایا جائے اور ان کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ سننے والے کو ہنسی آ جائے۔ یہ عمل مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے الفاظ کے ذریعے سے مذاق اڑا سکتا ہے، یعنی کسی کے باتوں یا لہجے کو طنزیہ انداز میں دہرانا یا برے القابات سے پکارنا یا طنزیہ جملے کسنا۔ دوسرا حرکات اور سکنات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کسی کے انداز گفتگو، چلنے یا کام کرنے کے طریقے کی نقل اتار کر بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ تیسرا اشاروں کنایوں کے ذریعے سے، آنکھوں، چہرے کے تاثرات یا پھر ہاتھ کے اشاروں سے کسی کا تمسخر اڑایا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا ہے تحریری یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کسی کی تصویر، کسی کے ویڈیو یا تحریر کو غلط انداز میں پیش کر کے اس کا مذاق اڑانا یا دوسروں کو اس پر ہنسنے کی ترغیب دینا۔ یہ 4 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں انسان جو ہے سامنے والے کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے تکبر یا احساس برتری۔ تکبر ایک ایسی بڑائی، ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو دوسروں کو کمتر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ ہر انسان کی شخصیت، سوچ، بول چال کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسنا مسکرانا، اوڑھنا، تیار ہونا، دوسروں کے ساتھ پیش آنا، گویا کہ ہر ایک کوالٹی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے 2 بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ 2 جڑوا جو
جو ایک ہی ماں کی کوکھ میں ایک ہی وقت میں پلتے ہیں یکساں نہیں ہو سکتے. یہی وہ انفرادیت ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے الگ بناتی ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی کسی بھی کوالٹی کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جائے یا خود کو زیادہ ذہین، زیادہ خوبصورت، زیادہ امیر یا زیادہ باصلاحیت سمجھتا ہے تو دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی احساس برتری کے تحت وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان سے بہتر ثابت کر سکے. عزیز سامعین کرام، ذرا سوچئے کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا ہے جس کے اندر خود ویسی کوالٹی اس کے پاس موجود نہ ہو؟ اکثر دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو اوپر کی طرف ہوتا ہے وہ نیچے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ اچھا پڑھنے والے اچھا مارکس اسکور نہ کرنے والوں کا، خوبصورت اپنے سے جو رنگ روپ میں کم ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھی صلاحیت رکھنے والے لوگ ان لوگوں کا جن کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اچھا پکانے والے ان کا جنہیں اچھا پکانے نہیں آتا ہے، اچھے سے سٹائل کرنے والے سمپل سیدھے سادے لوگوں کا یا دولت مند لوگ غریبوں کا، ان کے لباس کا، ان کے رہن سہن کا، چونکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ مہذب سمجھتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی کے نماز پڑھنے کے انداز پہ، ان کے بیٹھنے کے انداز میں، نماز پڑھتے ہوئے کتنی جگہ وہ لیتے ہیں، اس کے متعلق کسی کا مذاق نہیں اڑایا؟ کوئی اگر دین کے متعلق سمپل سوال کیا جائے اور جواب نہ دے سکیں تو ان کا مذاق بنایا جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں جنہیں دین کا اتنا علم بھی نہیں ہے. کوئی دینی مجلس میں بیٹھے ہو اور کوئی تقریر کر رہا ہو، قرآن کا ذکر کر رہا ہو تو ان کی تقریر سے زیادہ توجہ ان کے الفاظ، ان کے سلینگ، ان کی زبان پر زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان سب کی ایک اہم وجہ ہے احساس برتری، کہ انسان ذہن سے یہ سوچتا ہے کہ ان معاملات میں تو میں ان سے بہتر ہی ہوں، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کو تمسخر کا موضوع بنا لیتا ہے. یہ پہلی وجہ ہو گئی. دوسری وجہ ہے حسد یا جلن. جب کوئی شخص کسی کی کامیابی، ان کی خوشحالی یا خوبیوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کی جلن کو کم کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑاتا ہے، طنز مزاح کا سہارا لیتا ہے اور اپنے محرومیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. حسد ایک ایسی منفی کیفیت ہے جو انسان کے دل و دماغ کو جلا کر رکھ دیتی ہے. جب کوئی شخص دوسروں کی کامیابی، ان کی خوبصورتی، مال و دولت، عزت یا کسی اور خوبی کو دیکھ کر جلن محسوس کرتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے اپنی اس اندرونی کیفیت کا یا تکلیف کا اظہار کرتا ہے. ان میں سے ایک عام رویہ ہے دوسروں کا مذاق اڑانا. یہ رویہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ حسد کرنے والا شخص براہ راست اپنی کمزوری یا احساس محرومی کو قبول نہیں کر پاتا. وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے کہ دوسرا شخص اس سے بہتر ہے یا زیادہ کامیاب ہے، وہ طنز، تمسخر اور مذاق کے ذریعے سے ان کی خوبیوں کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے ذہین اور قابل ہونے سے حسد کرتا ہو تو کہے گا کہ یہ تو محض رٹا لگاتا ہے، طوطے کی طرح اس میں کوئی اصل ذہانت ہے ہی نہیں، اور بار بار طوطا طوطا کہہ کر جو ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کے چراغ بجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت خود اندھیرے میں رہ جاتا ہے. حسد کرنے والا شخص دوسروں کو برتر نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی جگہ کسی اور کی تعریف ہی نہ کریں. وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے شخص کی کامیابی یا اس کی خوبیوں کا چرچا نہ ہو، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کی عزت کم کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے. تیسری وجہ ہے جہالت اور کم فہمی. بعض لوگ دوسروں کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے منفی اثرات سے بے خبر ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض تفریح اور اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر سکتا ہے اور ان کے دل کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جو شاعر کہتا ہے کہ دکھ سکھ تھا ایک سب کا، اپنا ہو یا بیگانہ، ایک وہ بھی تھا زمانہ، ایک یہ بھی ہے زمانہ. واقعتاً یہ وہ زمانہ ہے جہاں انسان ہارٹ لیس، روت لیس، دوسروں کی تکلیف کو کم سمجھنے والا بن گیا ہے. 20ویں صدی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا چوہوں پر. اس میں ایک شخص نے سوچا کہ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ اگر کسی کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں، یعنی جنت کی طرح ہر چیز انہیں بآسانی مل جائے، تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا رویہ ہوتا ہے. چنانچہ اس شخص نے چار چوہوں کو اکٹھا کیا ایک ایسی جگہ پر جہاں ہر قسم کی آرامتی تھی، کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام تھا. کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 4 سے وہ 8 ہوئے، پھر 10، 12 اور اسی طرح ان کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی تھی. حیرانی کی بات اس وقت محسوس ہوئی جب اچانک سے اس شخص نے آبزرو کیا کہ تعداد بڑھنے کی بجائے گھٹنے لگی ہے. حالانکہ ہر ایک چوہے کو ہر طرح کی سہولت حاصل تھی، پانی، کھانا، آرام، رہنے کی جگہ، بہترین موسم، ہر چیز جیسی وہ چاہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے لگے. بڑے چوہے چھوٹوں کو کھانے لگے، یہاں تک کہ وہ شخص بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب تمام چوہے مر گئے. غرض اس ایکسپیریمنٹ سے اس نے یہ ثابت کیا کہ جتنی سہولتیں ہوں گی، جتنی آرامتی ہوگی، جتنی کم محنت ہوگی، اتنے ہی خرابیوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک
किसी तरह आज इंसान का हाल हो चुका है। आज इंसान के पास अपने वक्त को बचाने के लिए कई सारे आलात मौजूद हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन इसी आरामती के साथ साथ इंसान को मौका मिल गया है कि वो ज्यादा वक्त दूसरों को मजाक का मौजू बनाने में गुजार देता है, अपने एंटरटेनमेंट की खातिर, ये सोचे बगैर कि उसके असरात सामने वाले पर क्या मुरतब होते हैं। 2025 में शाया किए गए एक रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक हिंदुस्तान में बच्चों में सुसाइडल रेट्स की तादाद बढ़ने की एक अहम वजह रैगिंग, बुलिंग और टॉक्सिक इंस्टीट्यूशनल कल्चर है। रैगिंग में क्या किया जाता है? बच्चे को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने कुछ करने कहा जाता है और उस पर सारे लोग मिलकर हंसते हैं, ये सोचे बगैर कि उसका क्या अंजाम होगा। इसकी बिना पर कई सारे स्टूडेंट्स एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान लेने जैसे मुश्किल फैसले को भी वो आसान समझ लेते हैं। इससे मालूम होता है कि मजाक उड़ाने की एक और वजह है जिहालत और कम फहमी। चौथी वजह जिसकी बिना पर इंसान दूसरे का मजाक उड़ाता है वो है बुरी सोहबत या गलत माहौल। इंसान का रवैया उसके माहौल और दोस्तों से बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। बस तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अगर कोई शख्स ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है जो दूसरों का मजाक उड़ाने को मामूली बात समझते हैं, तो वो भी उसे अपनी आदत बना लेता है। बुरी सोहबत अखलाकी बिगाड़ का एक बहुत बड़ा सबब है, क्योंकि जब लोग किसी बुरे अमल को आम कर देते हैं तो वो गुनाह लगने की बजाय तफरीह लगने लग जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को उनकी जिस्मानी साख के बलबूते पर मजाक में कुछ नाम दे, जैसे मोटे, गिड्डे, काले, पीले, और फिर जब भी वो नाम का जिक्र किया जाता है या उस नाम से बुलाया जाता है तो तमाम दोस्त मिलकर हंसते हैं। ऐसे लोगों के साथ इंसान जब रहता है तो ये बात नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है और इंसान इसको अपनी आदत बना लेता है। पांचवी वजह जिसकी बिना पर एक इंसान दूसरे इंसान का मजाक उड़ाता है वो है तफरीह या मजाक के लिए। बाज लोग दूसरों का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो उसे महज तफरीह समझते हैं। उन्हें लगता है कि हंसी मजाक में किसी को शर्मिंदा कर देना या उनकी कमजोरियों को नुमाया कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हकीकत यह है कि अगर किसी का दिल दुखे तो वो तफरीह नहीं बल्कि जुल्म बन जाता है। इस आदत को कवर अप करने के लिए वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, क्या आप हर बात को सीरियस ही ले लेते हैं? मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर्फ सीन को सा बोलने वाले होते हैं, यानी उनकी जबान जो है वो इस तरीके से पलटती है कि वो सीन सही तरीके से नहीं बोल पाते। उनसे बात करते हुए सा का इस्तेमाल करते हुए हंसना और फिर कहना कि हमारा मकसद तो आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं बल्कि हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे। हालांकि उस मजाक से किसी का दिल दुखा होगा या उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई होगी, इस चीज के बारे में इंसान नहीं सोचता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मजाक में दूसरे का दिल दुखे वो दरअसल दिल आजारी है, ना कि खुश तबीब। अजीज सामीन कराम, ये जो है वो वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए जिसकी बिना पर एक इंसान दूसरे इंसान का मजाक उड़ाता है। अजीज सामीन, कभी आपने किसी के आंसू देखे हैं कि वो छुप कर बहाता हो? कभी सोचा है कि हंसी मजाक के नाम पर कहे गए हमारे चंद तंजिया जुमले किसी की रातों की नींद कैसे छीन लेते हैं? हम शायद एक ही लम्हे में कह देते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जिसका मजाक बनाया जा रहा है उसके लिए वो अल्फाज किसी तेज धार खंजर से कम नहीं होते हैं। वो जुमले उसके दिलो दिमाग में बार बार गूंजते हैं, उसके वजूद में छुप कर रह जाते हैं और बाज औकात तो उसकी जिंदगी भर बेसुकून कर देते हैं। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मजाक की वजह से, जो जिस वजूहात की बिना पर इंसान मजाक करता है उसकी वजह से क्या क्या असरात इंसान की जिंदगी पर पड़ते हैं। सबसे पहला असर इंसान की अपनी इंफरादी जिंदगी पर पड़ता है। जब किसी शख्स का बार बार मजाक उड़ाया जाता है तो उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होने लग जाती है। वो अपने आप को कमतर और बेवकत महसूस करने लग जाता है। वो सोचता है कि शायद वो वाकई इतना बुरा है जितना लोग उसे कहते हैं। वो खुलकर बात करने से घबराने लगता है, दूसरों के सामने आना पसंद नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जात पर यकीन करना खो देता है। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म क्लास में जवाब देते हुए हिचकिचाता है और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो फिर कभी भी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। हो सकता है कि वो ज़हीन हो, लेकिन दूसरों के तंजिया जुमलों की वजह से उसमें खुद एतमादी खत्म हो जाती है। दूसरा असर फर्द पर यह पड़ता है कि वो जहनी दबाव, मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बार बार मजाक का शिकार बनने वाले लोग उनके अंदर वो अंदर ही से टूटने लग जाता है। वो हर वक्त दूसरों की नजरों में खुद को कमजोर महसूस करने लग जाता है, अपनी इज्जत नफ्स खो देता है, खामोश रहने लगता है और शदीद सूरत में मायूसी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग बचपन में स्कूल में मोटा, काला, घटिया जैसे अल्फाज सुनकर बड़े होते हैं और उनके दिल में यह एहसास पैदा हो जाता है कि शायद वाकईतन वो किसी काबिल ही नहीं है। वो मुआशरे से कट जाते हैं और खुद को दूसरों से कमतर समझने लग जाते हैं। मजाक का निशाना बनने वाला शख्स चाहे लाख कामयाब हो जाए मगर उसके दिल में कहीं
کہیں نہ کہیں وہ تکلیف باقی رہ جاتی ہے جو اسے بار بار یاد دلاتی ہے کہ کبھی وہ دوسروں کے قہقہوں کا مرکز بنا تھا اور پھر وہ ہمیشہ لوگوں سے دور رہنے لگ جاتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی پر انسان کے اثر پڑتا ہے۔ دوسرا اثر جو پڑتا ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے۔ جب کسی کا بار بار مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک طرح کی نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ تو میری عزت ہی نہیں کرتے، یہ لوگ تو مجھے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ رنجشوں میں بدل جاتی ہے اور وہ شخص ان لوگوں سے دور ہونے لگ جاتا ہے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آفس میں اگر کسی ملازم کی بار بار تحقیر کی جائے تو وہ نہ صرف ان ساتھیوں سے دور ہو جاتا ہے بلکہ ان کے لیے دل میں کدورت، نفرت بھی رکھنا شروع کر لیتا ہے۔ اس طرح معاشرہ نفرتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے اور دین کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مسلسل مذاق کا نشانہ بنتا ہے تو وہ سامنے والے سے بدگمان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر بات کو طنز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب اس کے خلاف ہیں۔ وہ چپکے چپکے دوسروں کے خلاف سازشیں بنانے لگتا ہے تاکہ وہ ان کی تذلیل کا بدلہ لے سکے۔ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اجتماعات کو ریگولرلی آنے والے لوگ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اور دور رہنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ خواتین اپنے گروپس بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ ٹھٹے مارتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ جو نیا شخص آیا ہوا ہے اس کے ساتھ یا اس کے متعلق بھی جو ہے اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدگمان ہونے لگ جاتا ہے اور اسلام سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکے۔ اس طریقے سے اس کے اثرات نہ صرف انفرادیت یعنی ایک انڈیویجول پر مرتب ہوتے ہیں بلکہ کلیکٹیولی سوسائٹی کے اوپر بھی اس کے غلط اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان تمام برے نتائج کی وجہ سے جو ایک اسلامی معاشرے کی بجائے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں جو ہے دو قول بتائے گئے ہیں، یعنی دو اس کی جو ہے پیچھے واقعات ہیں جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ نے یہودی کی بیٹی انہیں کہا تھا۔ یعنی صرف اتنا کہنے پر کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں یا پھر وہ یہودی کی بیٹی ہیں، اتنی بڑی بات کہی گئی کہ ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ جس کے اندر جس بھی طرح کی کوالٹی ہو، نہ مردوں کو اور نہ ہی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑائیں، چونکہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ مسلمانوں کے اندر یہ کوالٹی ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ دوسروں کو ایذا دیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے کہ راستے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایک صحابی جو ہے وہ تھکے ہارے سو رہے تھے اور ان کے گلے اطراف جو ہے ایک رسی تھی۔ دوسرے صحابی نے بس مذاق کی خاطر ان کے گلے سے وہ رسی کھینچی، جس کی وجہ سے وہ صحابی اٹھ گئے اور انہیں تکلیف پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ نے کہا کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ دوسری طرف یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ بتائی گئی گویا کہ اس کی وجہ سے پہلی بات تو یہ کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور دوسری بات یہ کہ دوسرا انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کس طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ جو انسان مذاق کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اسلام کے کئی اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگ جاتا ہے، مذاق کی خاطر، تفریح کی خاطر اپنی باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ کرنے لگتا ہے، اس کے بعد وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ بندہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دوسرا بولنے پر دوسرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تصور کیجئے عزیز سامعین کرام کہ انسان تو سمجھ رہا ہے کہ مذاق کے ذریعے سے میں دوسروں کو خوش کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کا اپنا دل سیاہ اور وہ جہنم سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ گویا کہ انسان مومن سے منافق بنتا ہوا چلا جاتا ہے اور اسے اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو انسان بیجا مذاق کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ جائز ناجائز نہیں دیکھتا بلکہ ہر قسم کے مذاق کرنے لگ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں شرم و حیا کی باتیں جو پردے میں ہوں انہیں مذاق کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو اوپنلی ڈسکس کرتے ہوئے مذاق کرنا، عورتوں کے سینے کو لے کر مذاق اڑانا، گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حیا کے دائرے میں آتی تھی۔ آج جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے لوگ جو ہے کول اور ماڈرن سمجھتے ہیں اور اسے تشبیہ دیتے ہیں، جسے جو ہے فحاشی عام ہونے لگ گئی ہے، اور اگر کوئی حیادار شخص اس کے خلاف کچھ کہے تو اسی کو مذاق کا موضوع بنایا جاتا ہے کہ بڑے پارسا بنتے ہو۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایمان اور حیا دونوں ایک انسان میں اکٹھا
ہوتے ہیں, اگر ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی اس میں سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں, ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون, کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. انسان اپنے ہی لیے دردناک عذاب کا انتظام کر لیتا ہے. مذاق اڑانے والوں کی ایک اہم وجہ جو ہم نے دیکھا وہ ہے کبر یا تکبر. یہی وہ کبر یا تکبر ہے جو بڑے بڑے سرداروں کے سینوں میں تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنے غلاموں کو مذاق کا موضوع بنایا کرتے تھے. اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر کبر ہو, جو کہا گیا رائی کے دانے برابر بھی اگر کسی انسان کے اندر کبر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. انسان اپنے لیے خود جنت کے دروازوں کو بند کرنے لگتا ہے. مذاق میں کسی کے گناہوں کو پن پوائنٹ کرنا, اس کو آر دلانا, اس کو بار بار اس گناہ کی یاد میں شرمندگی محسوس کرنا, یہ بھی تمسخر میں شامل ہوتا ہے. آپ سے کا ارشاد ہے کہ جو شخص کو اس کے گناہوں پر آر دلائے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. تصور کیجئے کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے اس شخص کے لیے جو مذاق میں دوسروں کے گناہوں پر آر دلاتا ہے چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے. عزیز سامعین کرام, جو انسان مذاق کرتا ہے چونکہ وہ باؤنڈری سے آزاد ہو جاتا ہے تو بڑوں کی عزت احترام کو بھی ملحوظ نہیں رکھتا. آج کے زمانے میں والدین اور بچوں میں دوستی ہونی چاہیے کے نام پہ بچے والدین کے ساتھ ایسے مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب لوگوں کے سامنے جس کو لوگ سنتے ہیں, ہنستے ہیں, سراہتے ہیں, حالانکہ وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے دائرے میں شامل ہوتا ہے. جہاں ایک طرف اسلام نے تعلیم دی ہے کہ بچے اپنے والدین کے آگے بھی نہ چلیں, وہیں دوسری طرف بچے ٹھٹے مارتے ہوئے اسی والد کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے پہننے کے انداز, ان کے فیشن سینس, ان کی بول چال, ان کے چلنے پھرنے کے انداز کو لے کر. کیا اسلام ہمیں ایسے معاشرے کی تعمیر کی دعوت دیتا ہے؟ اسی لیے مذاق کرنے والے کا حال قیامت کے روز ایسا بتایا گیا جسے حدیث مبارکہ میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا, کہا جائے گا کہ آؤ آؤ. وہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ادھر آ جاؤ. وہ رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ بھی بند کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جب دروازہ کھلا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ, تب بھی وہ وہاں پر جو ہے نہیں جائے گا. عزیز سامعین کرام, تصور کیجئے کیا ہی وہ منظر ہوگا, کیا ہی وہ اس انسان کی حالت ہوگی جو اس دنیا میں تو خوشی خوشی دوسروں کو تکلیف دیا کرتا تھا اور وہاں ساری انسانیت کے سامنے اس کا مذاق بنایا جائے گا. اللہ تعالی ہماری جو ہے ان تمام کی حفاظت فرمائے اور ایسی شرمندگی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حد سے زیادہ مذاق نہ کیا جائے کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو نہ ہی وہ برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے اور نہ ہی نیک اعمال کرنے کا ذوق انسان کے اندر باقی رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہنسنے سے منع کرتا ہے؟ دوسروں کو ہنسانا, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا, کیا یہ غلط ہے؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہماری رہنمائی بھی کی ہے کہ مذاق ایسا ہو کہ لوگ مسکرائیں لیکن اسے سامنے والے کی ایذا رسانی نہ ہو, نہ دل آزاری ہو اور نہ ہی اس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم ان کو جان لو گے تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور رونے میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی کہ ہنسنا غلط نہیں ہے, لیکن بارہا ہنستے رہنا, ہمیشہ مذاق کرتے رہنا, ہمیشہ ٹھٹے مارتے رہنا اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں مذاق کے کئی سارے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں. آپ اس میں اپنی مجلس میں مذاق کیا کرتے تھے. آپ سے کے مذاق کے کئی واقعات منقول ہیں. صحابی رسول عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ مذاق کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا, لیکن اس میں بھی آپ صداقت سے کام لیتے, سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے, کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سے آپ کی زبان آلودہ نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ہم سب سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس صورت میں بھی میری زبان سے حق کے سوا اور کچھ بھی نہیں نکلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا انداز بھی جو ہے کافی منفرد تھا, جس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی اور دوسرے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری طلب کی. اس بات پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. اس صحابی نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا, مجھے تو سواری کے لیے بڑا اونٹ دلوائیے. اللہ کے رسول نے پھر سے فرمایا کہ نہیں, میں تمہیں اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا. جب وہ صحابی پریشان ہو گئے اور باقی مجلس میں موجود مسکرانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ اپنے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے. یہ طریقے کا مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک اور دلچسپ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر جو ہے صحابیہ رونے لگی اور وہ واپس چلے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں بلکہ نوجوان دوشیزہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ اس طرح جو ہے ایک اور واقعہ آتا ہے ایک نابینا صحابی کا، جو عرض کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اندھا ہونے کی حیثیت سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ سب کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہوں گی۔ یہ دونوں واقعات جو ہے خوش طبعی کے واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، جہاں بڑھیا جو ہے وہ جوان ہو کر اور اندھا جو ہے وہ آنکھوں والا ہو کر جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر ایک اور واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ آج نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہی تو نہیں جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ عورت نے عرض کیا نہیں بخدا اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں تو سفیدی ہے۔ اس نے 2 بار جو ہے وہی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے، یعنی سفیدی سے آپ کا مراد آنکھوں کی وہ سفیدی تھی جو آنکھ کی پتلی کو گھیرتی ہوتی ہے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جبکہ عورت اسے اندھے پن سے ہونے والی سفیدی مراد لے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ انہیں یا ذل اذنین کہتے تھے، یعنی اے 2 کان والے کہتے تھے، یعنی یہ کہنے سے انس رضی اللہ عنہ کو تکلیف بھی نہیں پہنچی اور نہ ہی انہیں برا لگا کیونکہ ہر انسان کے 2 ہی کان ہوتے ہیں۔ پھر مسند احمد میں ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی ظاہری شکل میں خوبصورت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے کہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پیچھے سے ان کی کمر کو اس طرح پکڑ لیا کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ آپ کے چھوڑنے پر انہوں نے آپ کو پہچانا اور اپنی پشت آپ کے سینے پر اور قریب لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ یعنی مذاق میں آپ نے کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو آپ کو میری قیمت بہت کم ملے گی۔ آپ نے فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت تو بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں عبد یعنی غلام سے مراد اللہ تعالیٰ کا غلام یہ کہہ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی مزاح اور تفریح کیا کرتے تھے۔ انس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے چھوٹے پرندے کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے رنجیدہ ہیں، تو ان کا پرندہ غائب ہے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا امیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو امیر تمہارا وہ پرندہ نغیر کا کیا ہوا؟ ان واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ مزاح و تفریح بھی کیا کرتے تھے، خوش مزاج نہیں تھے بلکہ سب سے زیادہ خوش مزاج تھے، لیکن آپ مزاح میں بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ مزاح ایسے کرتے کہ اس کے ذریعے سے کسی کا استہزاء بھی نہیں ہوتا اور کسی کے دل کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ خوش مزاجی کو اسلام پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں رہے تو بچوں کی طرح رہے، یعنی گھر کے اندر اپنی بیرونی حیثیت کو ملحوظ نہ رکھے ورنہ اس کی وقت گھٹ جائے گی۔ گھر والوں کے ساتھ مزاح اور تفریح کیا کرے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھر میں جب رہتے تو بہت زیادہ مزاح کیا کرتے تھے اور جب باہر نکلتے تو عام آدمیوں کی طرح ہوا کرتے تھے، یعنی کہ گھر والوں کے ساتھ گھر میں رہ کر ہنسی مذاق کرنا، گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرنا بھی اسلام کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ جب بھی وہ اہل مجلس میں اکتاہٹ محسوس کرتے تو مجلس کی شادمانی کے لیے نمکین حکایات جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ عامر بن شرجیل شیبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی جلیل قدر تابعین میں سے ہیں۔ آپ جو ہے ایک ولیمے میں جب شرکت کرتے ہیں تو وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ اہل مجلس جو ہے وہاں پر خاموش ہیں۔ آپ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں کسی جنازے میں حاضر ہوا ہوں، ارے دف وغیرہ تو بجاؤ اور خوشیوں کا سامان مہیا کرو، یعنی کہ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اسلام تو خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے سے منع نہیں کرتا، ولیمہ تو سنت عمل ہے، اس میں تو خوشیوں کو بانٹنا چاہیے، یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر چیز حدود میں رہ کر کی جائے تو وہ اچھی لگتی ہے، اسی طرح مزاح بھی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ اسی لیے حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اخوانیوں کو ہدایت دیتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، جو دل خدا سے وابستہ ہوتا ہے وہ بے حد پرسکون ہوتا ہے، مسخراپن اختیار نہ کرو، مجاہد قوم سنجیدگی کے سوا کسی چیز سے آشنا نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے عزیز سامعین کرام کہ تمسخر اور مزاح یا خوش طبعی ہم مانی نہیں ہو سکتے۔ تمسخر ایک الگ چیز ہے، خوش مزاجی خوش طبعی یا مزاح میم زا الف اور ہا جو مزاح ہوتا ہے یہ دونوں الگ ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزاح جائز و مباح ہے جو
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ تمسخر ایک گناہ کا کام ہے۔ مذاق کی شرط یہ ہے کہ اس میں زبان سے کوئی خلاف واقعہ بات نہ نکلے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور وہ بھی مشغلہ اور عادت نہ بن جائے بلکہ کبھی کبھی اتفاقاً ہو جائے۔ مذاق کی حیثیت ہمارے مجلسوں میں ایسی ہے جیسے آٹے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے، اگر نمک زیادہ ہو جائے تو وہ کھانے کو جس طرح سے بدمزہ بنا دیتا ہے یا بے مزہ بنا دیتا ہے، اسی طرح مزاح اگر حدوں سے زیادہ ہو جائے تو وہ تمسخر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تمسخر ہر صورت میں غلط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے، تمسخر کرنے سے بھی منع فرمایا اور کہا کہ یہ حکم ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مذاق نہ اڑائیں، چونکہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جس انسان کو تم اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور بہتر ہو۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت اہم بات جو ہے کہی ہے، جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں یا عورتیں مرد کا مذاق نہ اڑائیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مرد کا مذاق اڑا سکتی ہیں۔ دراصل جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سرے سے مخلوط سوسائٹی کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کا قائل ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی تضحیق کرنا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب دو لوگ آپس میں بے تکلف ہوں، بے تکلف مجلسیں ہوں، اور اسلام میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ غیر محرم مرد اور عورتیں جو ہے وہ کسی جگہ جمع ہو جائیں اور جو ہے ان کے اندر اتنی بے تکلفی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے لگ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مذاق کے سلسلے میں دو احکامات دیتا ہے، نہ مذاق اڑانا ہے کسی کا، اور نہ ہی ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے جہاں غیر محرم مرد و خواتین بیٹھ کر آپس میں مذاق کر رہے ہوں۔ عزیز سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، جس نے معاشرتی احکامات کو بھی کھلے کھلے انداز میں اس طرح بیان کیا جس میں انسانوں کے دلی جذبات کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، الفاظ تلوار سے زیادہ گہرے زخم دیتے ہیں اور ان زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ ایک بار کہے گئے طنزیہ جملے، حقارت سے دی گئی ہنسی اور کسی کے جذبات کا مذاق اڑانے والے الفاظ ہمیشہ کے لیے کسی کے دل میں چھپ جاتے ہیں۔ ہم شاید بھول جائیں، مگر جس کی عزت کو ہماری زبان نے نیچا دکھایا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ سوچئے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم نے کسی کے دل کو توڑا تھا، کسی کو اپنے الفاظ سے رلایا تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے؟ مگر یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ عزیز سامعات، زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ دنیا صرف چند دنوں کا کھیل ہے۔ کیوں نہ ہم اس دنیا میں ایسی یادیں چھوڑ کر جائیں جو لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت جگائیں، نہ کہ ایسے زخم جنہیں وقت بھی نہ بھر سکے۔ کیوں نہ ہم اپنی زبان کو دوسروں کی حوصلہ افزائی، دوسروں کے لیے محبت اور دعا دینے کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ اس سے کسی کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ہمیشہ عزت و احترام کا رویہ اپنائیں گے، کیونکہ عزت دینے والا ہی عزت پاتا ہے اور محبت بانٹنے والا ہی محبت کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والا بنائے اور ہمیشہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔